تذکرہ بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو وہ صندوق بھی لے کر چلے گئے تھے۔ بنی اسرائیل جب تک وہ صندوق ان کے پاس رہا تو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن جب عمالقہ وہ لے گئے تو یہ ایک نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو ان کو علامت یہ بتلائی گئی کہ وہ صندوق جو ہے اس کے گھر کے سامنے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ چنانچہ عمالقہ میں یہ ہوا کہ جس بستی میں وہ صندوق تھا تو وہاں وبائی امراض اور طاعون پھیل گیا اور آسمانی بلائیں نازل ہونے لگیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس صندوق کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک ریڑھی پر اس کو رکھ کر جانور باندھ کر اس کو ہانک دیے اور فرشتے اس کو لے کر طالوت کے گھر کے سامنے لے آئے، وہاں کھڑا کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ فضاؤں سے اٹھا کر لے کر آئے اور بنی اسرائیل کے سامنے فرشتوں نے وہ صندوق طالوت کے گھر کے سامنے رکھا۔ جب وہ سمجھ گئے کہ یہ حتمی طور پر ہمارا بادشاہ مقرر ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ کو علم نہیں ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، تو وہ نبی بولے کیا ممکن ہے کہ اگر تم پہ قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وما لنا، ہمارے لیے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ اسباب قتال جمع ہے نمبر 1، اور حال یہ ہے کہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، ہمیں ہمارے آبائی وطن سے نکال دیا گیا اور اس پر دشمن قابض ہو گیا، تو قتال کا ایک سبب تو یہ موجود ہے۔ وہ ابنائنا، اور ہم کو ہماری اولاد اور بیٹوں سے نکال دیا گیا، یعنی ہمارے بیٹوں کو اغوا کر کے وہ لے گئے ہیں اور ہم ان سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں بہت بڑے سبب ہیں لڑائی کے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے روح گردانی کی، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، اکثر نے منہ موڑ لیا، اکثر نے قتال کے اس حکم کو قبول نہیں کیا اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑے، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اس حکم کو پورا کیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو بادشاہ، یہ حکم سنا ہے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ بولے کہ کہاں سے ہو سکتی ہے طالوت کے لیے بادشاہت ہم پر، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اس سے، ہم چونکہ خاندان بادشاہان سے ہیں اور خاندان نبوت سے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ اور پھر کہا کہ اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، اس کے پاس تو مال بھی نہیں، تو غریب فقیر آدمی ہے، نہ مال موجود ہے، نہ وہ خاندان نبوت سے ہے، نہ خاندان ملوک سے ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے، منتخب کر لیا۔ اب طالوت اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے، وہی تمہارا بادشاہ ہے۔ وزادہ بسطاً، اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے پھیلاؤ، فی العلم، علم میں اس کو تم سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ بادشاہت کے لیے سیاست کا اور ضروری امور کا علم ضروری ہے اور وہ بادشاہ کو آنا چاہیے، ورنہ وہ نظام مملکت نہیں چلا پائے گا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو علم میں بڑا پھیلاؤ دیا ہے، بڑا وسیع علم دیا ہے۔ والجسم، اللہ نے اس کو جسم میں بھی بڑا پھیلاؤ دیا ہے، بہت طاقتور ہے، لحیم شہیم ہے، باروب آدمی ہے۔ تو بادشاہ ایسے ہی شخص ہونا چاہیے جس کو بادشاہت چلانے کا علم بھی ہو اور وہ ظاہری وضع خطا کے اعتبار سے خوب باروب شخصیت ہو تاکہ دشمن پر روک پڑے۔ اور اللہ دیتا ہے اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دے اور اس کو فقیر بنا دے، تختے سے اتار دے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اللہ بہت وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور کہا ان سے یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا تابوت جس میں سکینہ ہے، سکون ہے، طمانینت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. بنی اسرائیل کو اس تابوت سے بڑا سکون ملتا تھا اور جنگوں میں اس کو آگے آگے رکھتے تھے اور اللہ کو اس کا وسیلہ دیکھ کر سوال کیا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو بنی اسرائیل کو اس تابوت سے بہت سکون ملتا تھا. وبقیت اور اس میں باقی چیزیں ہیں، رہ جانے والی بقایا ہیں، مما ان چیزوں میں سے جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے چھوڑا تھا، جو ان کے تبرکات تھے، ان کی استعمالی چیزیں تھیں، مبارک چیزیں تھیں، وہ اس میں موجود تھیں. تحملہ الملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، یہ علامت ہے اس کی بادشاہت کی، فرشتے اس کو اٹھا کر لے آئیں گے. بے شک اس میں البتہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بہرحال جالوت سے لڑنے کے لیے بنی اسرائیل جمع ہو گئے. روایات میں آتا ہے 70,000 جمع ہو گئے، لیکن جوش میں نکل آئے. چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ، عام طور پر ایسا ہوتا ہے جنگوں کے موقع پر سب میں جوش زیادہ ہوتا ہے، نکل آتے ہیں، لیکن ثابت قدم رہنے والے کم ہوتے ہیں. تو حضرت طالوت نے سوچا کہ اتنا بڑا لشکر نکل تو آیا ہے، لڑنے والے کم ہیں، ان کا کچھ امتحان ہونا چاہیے تاکہ اس امتحان میں جو کامیاب ہو وہی میدان میں دشمن سے لڑے گا، جو ناکام ہو وہ دشمن سے لڑنے کے لیے آگے نہ جائے. اور اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام پر بذریعہ وحی یہ پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے وہ ان کو بتلائیں کہ تمہاری اللہ ایک نہر سے آزمائش کرے گا. ایک نہر تھی اردن اور فلسطین کے درمیان میں، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا اور شیریں پانی تھا. بنی اسرائیل سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور سخت گرمی تھی، پیاس خوب لگی ہوئی تھی، تو ان کی آزمائش اسی نہر سے تھی. حکم یہ تھا کہ جب تم اس نہر پر پہنچو گے تمہیں شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی تو اس سے صرف ایک چلو تم پانی پی سکتے ہو، 2 ہاتھ لب بنا کے بھی نہیں پی سکتے، صرف ایک چلو پینا ہے، زیادہ نہیں پینا. اب شدید گرمی، پیاس کی شدت اور حکم یہ ہے کہ صرف ایک چلو پانی پینے، تو سخت آزمائش ہے. چنانچہ نہر پر پہنچے تو اکثر نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پیاس لگی ہوئی تھی. صرف چند ایک نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، ان کی تعداد تھی 313. 70,000 میں سے 313 کامیاب ہوئے، باقی سارے ناکام ہوئے. یہ نہر پار کر کے آگے چلے گئے. پھر جو کامیاب ہوئے ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہو گئے. بعضوں کو یعنی دونوں کامل ایمان تھے، ایمان دونوں میں پورا تھا، لیکن ان میں بعض وہ تھے کہ جن کو اپنی قلت سے اور افرادی قوت کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ ڈر سا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. ایمان ان کا کامل تھا. دوسرے لوگ وہ تھے جن کو اللہ سے ملاقات کا پکا یقین تھا. انہوں نے کہا کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. یاد رکھیے جب بھی جنگ لڑی جاتی ہے نہ افرادی قوت سے لڑی جاتی ہے نہ وسائل سے لڑی جاتی ہے. جنگ لڑی جاتی ہے جذبہ ایمانی سے. اگر جذبہ ایمانی ہو، افرادی قوت نہ ہو، وسائل نہ ہو، اللہ کی مدد آتی ہے. اور جذبہ ایمانی نہ ہو، افرادی قوت بھی ہو، وسائل بھی ہو، شکست کھا جاتا ہے. ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں. غزوہ بدر میں صحابہ کرام 313 تھے، اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ اصحاب طالوت کے بقدر تھے. طالوت کے ساتھ لڑنے والے جتنے تھے اتنے ہی غزوہ بدر کے افراد تھے. طالوت کے ساتھ 313 تھے تو غزوہ بدر میں بھی 313 تھے. مشہور قول یہی ہے. اسلحہ کیا تھا؟ ان کے پاس 6 زریں تھیں. زرہ لوہے کی ایک جو ہے وہ قمیض ہوتی ہے جس کو جنگوں میں پہنا جاتا تھا، آگے اور پیچھے لوہا ہوتا تھا، اس کو زرہ کہتے ہیں.
تاکہ اس پہ تیر اور تلوار کا وار نہ لگے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور ایک خود ہوتا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، سر پہ پہنتے تھے۔ تو بہرحال وہ زریں تھی، 6 زریں تھیں، 313، ان میں 6 زریں اور 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، یہ کل سامان تھا۔ اور دشمن 1000 افراد پر مشتمل اور اسلحے سے لیس اور بڑے تکبرانہ حالت کے ساتھ وہ آ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑے اکڑ کر نکلے تھے، ناچ گانے والی عورتیں ان کے ساتھ تھیں، گانے باجے کا سامان ساتھ تھا، اور بڑے جو ہے فخر سے آ رہے تھے کہ ہم تو ان کو بس پھونکوں سے اڑا دیں گے۔ لیکن جب غزوہ بدر، میدان بدر میں یہ غزوہ ہوا تو وہ جو 1000 آئے تھے ان میں سے 70 قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے، بقیہ جو ہے وہ دم دبا کر بھاگے، اور غنیمت میں بہت سا مال ملا۔ اور مسلمان صحابہ کرام میں صرف 14 شہید ہوئے، جس میں 6 انصاری صحابی تھے اور 8 مہاجرین تھے۔ کل 14 حضرات شہید ہوئے، اور بقیہ سب کے سب محفوظ رہے، اللہ نے فتح یاب فرما دیا۔ تو جنگ کبھی بھی وہ افرادی قوت یا وسائل کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، وہ لڑی جاتی ہے جذبہ ایمانی پر، اللہ پر توکل اور بھروسے پر لڑی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ حضرت خالد بن الولید نے جب شام کی جنگ میں حصہ لیا تو اس وقت وہ بطور سپاہی کے شریک تھے، اور سپہ سالار تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ سپہ سالار تھے۔ قیصر کی جو فوج آ رہی تھی، شاہ روم کی فوج، وہ فوج تھی 6 لاکھ، اور اس کا جو مقدمۃ الجیش تھا، یعنی 6 لاکھ کے آگے چلنے والا ایک لشکر، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش، وہ 60,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مسلمان کل تھے 30,000، کل 30,000، اور ان کا مقدم الجیش صرف 60,000 تھا، اور پیچھے فوج تھی 6 لاکھ۔ اب بظاہر اسباب کے تحت تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو مشورہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید بھی مشورے موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 60,000 کا لشکر آ رہا ہے، میں اکیلا کافی ہے، اکیلے ہی مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ 60,000 تم اکیلے؟ کہا یہ 60,000 تو مردے ہیں، کافر ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کافر کی مثال تو مردے کی سی ہے اور مومن کی مثال زندہ کی سی ہے، تو ایک زندہ اگر 60,000 مردوں کو قتل کر دے تو یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اکیلا لڑوں گا۔ ان کا نہیں، پھر بھی کچھ افراد لے لو، تو 60 افراد لیے انہوں نے۔ خالد بن ولید نے 60 افراد کا انتخاب کیا، لڑنے کے لیے گئے، جنگ ہوئی 60,000 سے، 60 افراد کا مقابلہ 60,000 سے جنگ ہوئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو 60,000 شکست کھا چکے تھے، 10,000 قتل ہوئے تھے کافروں کے، 10,000۔ ان 60 لوگوں نے 10,000 کافر مارے، اور صرف 10 صحابہ شہید ہوئے تھے، 50 فتح یاب ہوئے۔ 60 میں سے 50 فاتح، 10 شہید ہوئے۔ دشمن کے 60,000 میں سے 10,000 مار دیے اور بقیہ 50,000 بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو جنگ کبھی بھی افرادی قوت اور وسائل کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی۔ یہ واقعات تو کچھ دور کے قریب کے واقعے میں سیالکوٹ کے قریب چونڈا کا ایک مقام ہے، وہاں مشہور جنگ ہوئی۔ ہمارے پاک فوج کے وہاں ایک جانباز اور بہادر کیپٹن تھے، کیپٹن S.A. زبیری۔ جب جنگ ہوئی تو ان کے پاس 3 ٹینک تھے اور 100 جوان تھے۔ انہوں نے پیچھے پیغام بھیجا کہ دشمن کے 3,000 ٹینک ہیں اور دشمن ہزاروں میں، 6,000 دشمن تھا، اور ہم 100 ہیں اور 3 ٹینک ہیں، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ کہا یہ گیا کہ تم اپنے ساتھیوں کو حفاظت سے وہاں سے باہر نکال لو، اس لیے کہ ان سے لڑنا جو ہے وہ یہ مناسب نہیں ہے اور سپاہیوں کا نقصان ہوا۔ تو وہ بڑے زبردست تھے، ایمان بڑا مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں وہ غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعت پر، تو آپ مجھے شام تک کا موقع دے دیں، ایک دن کا موقع دیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ان کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے 100 سپاہیوں اور 3 ٹینکوں سے انڈیا کے 3,000 ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ دشمن سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ یہ ابھی قریب کا واقعہ ہے۔ تو وسائل سے جنگ نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی جذبہ ایمانی سے۔ تو وہ 313 تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا نہر کے ذریعے سے، جو اس سے پانی پیے گا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس سے نہیں پیے گا تو وہ میرا ہے، مگر صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے۔ بس انہوں نے اس سے پانی خوب پیٹ بھر کر پیا، مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ جب وہ اس نہر سے پار ہو گئے
اور اہل ایمان ان کے ساتھ پار ہو گئے، تو وہ بولے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جالوت جو تھا وہ عمالقہ کا بڑا سردار تھا، بڑا بہادر تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ کامل ایمان لوگوں میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ جو ہے اپنی قلت کو دیکھ کر کوئی ڈر رہا تھا، تو ان کا یہ مقولہ ہے آج ہم جالوت اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ دوسری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جن کو یقین تھا کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں کہ بہت سی تھوڑی جماعتیں وہ غالب آ گئیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جذبہ ایمانی ہو، ثبات قدمی ہو، صبر ہو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا، چنانچہ وہ مان گئے اور پھر ان کی جنگ ہوئی۔ بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔